الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں سب حضرات؟ سب سے پہلے تو عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ آپ سب کی عبادتوں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے. یہ کس کے لیے کھلتا ہے کلاس میں ہے؟ ہاں پی ڈی ایف جب شیئر ہوتی ہے. اچھا جی صحیح گزر گئی عید کی چھٹیاں؟ عید سے پہلے بارشوں کی چھٹیاں چلیں جی اللہ خیر کرے. آج بھی سنیں کافی پریڈکشن ہے. ہاں تو آج کافی پریڈکشن ہے تو امید یہی ہے کہ نہیں ہوگی. آج جس دن پریڈکشن ہوتی ہے اس دن نہیں ہوتی. بہرحال کیا پڑھا تھا ہم نے پچھلی کلاس میں؟ اب آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کتاب توحید. توحید میں جی آواز آ رہی ہے آن لائن؟ سسپینس تھا؟ کیا سسپینس تھا؟ ہاں کچھ یاد آ رہا ہے مجھے. ہاں جی دم کے بارے میں. ہاں لائے بھائی کوئی کتاب دیں، ایکسٹرا کتاب ہے تو یہ بول کے پڑھیں کتاب نہیں دیں. مائک ہے، مائک میں پڑھیں. اللہ اکبر. دم کے بارے میں اچھا جی دم کے بارے میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے حدیث پڑھی تھی نا ہم نے. کیا حدیث تھی؟ کہ توحید پہ چلنے والا بغیر حساب کے اور عذاب کے جنت میں چلا جائے گا. اس میں ہم نے دیکھا کہ حسین بن عبد الرحمن والی حدیث تھی کہ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں موجود تھا عند سعید ابن جبیر. سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا. تو پھر وہ ایک سوال جواب شروع ہوا کہ کون تھا جس نے رات کو آسمان سے کہ کیسے اسلاف اپنی عبادتوں کو چھپایا کرتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ محمد بن منقدر کا ایک واقعہ ہے. اصل میں بارش ہو رہی تھی تو بارش سے متعلق واقعات سنا رہے تھے. ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. بارش ہو رہی تھی اور ہم بارش میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے استسقاء اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا شروع کی. تو اس میں پھر یہ بتایا کہ محمد بن منقدر عام اور کئی لوگ جمع ہوئے استسقاء کی دعا کرنے کے لیے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی دعا کر کے چلے گئے لیکن بارش نہیں ہوئی. کہتے میں رات کو مسجد میں میرا جانا ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کونے بیٹھا ہوا ہے، باہر بارش برسنا شروع ہو گئی. کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ تہجد کا ٹائم تھا، فجر کا ٹائم قریب آیا تو وہ اٹھ کے مسجد سے نکل گیا کیونکہ اندھیرا تھا، ابھی کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا تھا. تو وہ مسجد سے نکل گیا کہ شاید اس کو کوئی دیکھ نہ لے کہ رات کو یہ تہجد کے وقت اللہ کی عبادت مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں پھر وہ مسجد سے باہر گیا اور جب فجر کی اذان ہوئی، فجر کے نمازی مسجد میں آنے لگے تو پھر لوگوں کے ساتھ مسجد میں آنے لگا، گویا کہ شاید یہ عام فجر کی نماز کے لیے عام لوگوں کی طرح آ رہا ہے. محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا، جب نماز ہوئی پھر میں اس کے پیچھے گیا یہاں تک کہ اس کے گھر یا اس کی دکان پہ پہنچا تو وہ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی. کہتے ہیں کہ وہ جوتوں کا کام کرتا تھا، جوتوں موچی تھا وہ. تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ اس وقت مسجد میں تھے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ بات کروں، آپ سے ایک تعلق قائم کروں. مجھے آپ کی یہ عبادت یہ عمل بڑا اچھا لگا اور اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے لیے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں وہ خوش ہوا بھی اور نہیں بھی، بس ہو گیا، بات چیت ہوئی اور یہ واپس ہو گئے. اگلے دن وہ بندہ مسجد سے غائب. اب وہ مسجد میں ہی نہیں آیا. تو جب وہ مسجد سے غائب ہو یہ واپس اس کی جگہ پہ گئے، ہاں دیکھا نہ وہ. تو برابر اس کے پڑوس سے پوچھا بھائی یہ
کہاں گیا یہ بتا نہیں کہ کل جب آپ اس کے پاس آئے تھے یہ آپ سے ملاقات کے بعد اپنا سارا بوریا بستر سمیٹ کے سامان سمیٹ کے یہاں سے کہیں اور چلا گیا, ہمیں بھی نہیں پتا کہاں گیا. تو غالباً شیخ صاحب نے اس کا وہ بھی دیا تھا حوالہ کہ ابن الجوزی کی کتاب ہے صفت الصفوہ کے نام سے, اس میں یہ واقعہ درج ہے. میں انشاءاللہ اس کا صحیح ریفرنس بھی نکلوا لوں گا. تو مقصد یہ تھا بتانے کا کہ وہ کیسے سلف اپنی عبادات کو چھپایا کرتے تھے کہ یہ عبادت ایک شخص کے سامنے ظاہر ہو گئی تو انہوں نے علاقہ ہی چھوڑ دیا. کیا پتہ نہیں لوگ ہماری میری اس عبادت کو میرے بارے میں مجھے کتنا اچھا متقی پرہیزگار جانے گے, کتنا عبادت گزار شخص ہے, بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ, سامنے سے ہٹ جاؤ. تو اتنا عمل کو چھپا کے کیا کرتے تھے. تو سلف میں یہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں رات جاگا ہوا تھا تو میں رات جاگ کے تہجد نہیں پڑھ رہا تھا, نماز نہیں پڑھ رہا تھا, پھر کیا کر رہا تھا؟ لدغت, مجھے ایک زہریلے جانور نے ڈس دیا تھا. اور پھر سعید بن جبیر پوچھتے ہیں بھائی چلو بھائی تم نے کیا کیا؟ پھر جب جانور نے ڈس لیا تو پھر تم نے کیا کیا تھا؟ ہاں ارتقیت, میں نے اپنے پہ دم کیا. دم کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا نام ہے تمہارا؟ نام کیا ہے؟ نام بتاؤ. عبداللہ. تم نہیں آئے نا پچھلی 2-3 کلاسوں میں, ہے نا؟ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ ابے جانوروں کے ساتھ گئے ہوئے تھے, خدمت کر رہے تھے, قربان تو نہیں ہونا ان کے ساتھ؟ چلو اب آتے رہیں گے نا. تو دم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں, کسی کے اوپر دعا پڑھ کے پوچھا بھائی فما حملک ذالک علی ذالک, کس چیز نے آپ کو اس چیز پہ ابھارا کہ آپ دم کریں؟ حمزہ سمجھ آ رہا ہے؟ دم پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ جب انہوں نے دم کیا انہوں نے پوچھا بھائی کیا وجہ بنی, کیا سب کیا حدیث ہے؟ حدیث حدثنا شعبی قال لا رقیۃ الا من عین او حمۃ, نہیں ہے کوئی دم سوائے نظر بد کے اور زہریلے جانور کے ڈسے جانے کی وجہ سے. صحیح ہے. یہ حمت ہے, ترجمہ کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ بخار ہوا ہے. زہریلے جانور حما, یہ بخار ہوتا ہے. حمتن, یہ زہریلے جانور کا ڈسا جانا ہوتا ہے. صحیح, یہ فرق کریں, کنفیوژن ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ یہ حما کو سمجھ لیتے ہیں بہت سے لوگ. اس حدیث میں کوئی دم نہیں کیا جا سکتا. کہ بہت اچھی بات ہے, آپ نے جو بات سنی اس پہ عمل کیا. یہاں سے ہمیں علماء کا اسلاف کا اختلاف کرنے کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے. یعنی سعید بن جبیر نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, آپ نے جو سنا آپ نے وہ کیا, اور یہی انسان اس چیز کا مکلف ہے کہ بھائی جتنی بات سنی ہے اسی کو فالو کر لیں. آپ پورا ذخیرہ حدیث ایک دن میں اپنے میں اتار سکتے ہیں؟ جی. آپ کیا پورے قرآن کی تفسیر, پورے جتنی تفاسیر ہیں سب پڑھ کے اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں؟ نہیں بٹھا سکتے. اس لیے آپ اسی چیز کے رسپانسبل ہیں جو آپ کے علم میں ہے. تو حسین بن عبد الرحمن کو سعید بن جبیر نے کہا کہ جی آپ کو جو بات سنی, آپ نے جو بات سنی اس پہ عمل کیا, آپ نے بہت اچھا کیا. انسان کے لیے یہی ہے کہ جتنا سنے اس پہ عمل کر لے, اور جتنا سنتا جائے, جتنا تحقیق کرتا جائے, اتنا عمل کرتا رہے. غلط بھی ہوگا اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. صحیح. انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا, لیکن میرے پاس بھی ایک حدیث ہے, اور وہ حدیث کس کی ہے؟ حدیث جی, اس سے پہلے کوئی انہوں نے راوی بتایا؟ وعلیکم السلام, خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ اچھا 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 اچھا, ابھی سیٹ ہے, چلیں اچھی بات ہے. جی, نام نہیں لیا, بولا کیا کہ مجھے ابو ہریرہ نے حدیث سنائی. اور ابو ہریرہ کی کیا حدیث ہے کہ قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اب یہ اصل معراج نہیں, علماء نے کہا ان کو خواب آیا تھا, نبی علیہ السلام کو خواب تھا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. تو خواب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے نبی دیکھے کہ جس کے ساتھ 2 لوگ تھے, ایسے نبی دیکھے کہ کسی کے ساتھ ایک چھوٹی جماعت تھی, ایسے انبیاء بھی دیکھے کہ جس کے ساتھ ایک بندہ تھا, اور ایسے انبیاء بھی دیکھے وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ, ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا. یعنی تاریخ میں ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں کہ جن کے نمبر آف فالوورز 0 تھے, پوری زندگی دعوت دی, لیکن ایک بھی انسان ان کی دعوت پہ لبیک کہہ کر نہیں گزرا. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت کی کامیابی کی بنیاد لوگوں کی فالوئنگ نہیں ہوتی.
جتنے آپ کے فالوورز ہوں گے اتنے آپ ایک سکسیسفل ایک دائی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ایسا ہے۔ انبیاء گزرے ایسے جن کی ایک بھی فالوئنگ نہیں تھی۔ ان کو پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی آپ کی دعوت کو نہ قبول کرے، دعوت تبدیل نہیں ہونی چاہیے، دعوت وہی رہنی چاہیے۔ آپ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں وہ وہی رہنی چاہیے، وہ چینج نہیں ہو سکتی کہ بھائی میں تو فالوورز نہیں ہے، لوگ دور ہو جائیں گے، لوگوں کو تو محبت کی دعوت دینی چاہیے، لوگوں کو تو پیار بانٹنے کی دعوت دینی چاہیے، ٹھیک ہے دینی چاہیے، لیکن حق کے ساتھ دینی چاہیے، حق بتانا چاہیے اگرچہ لوگ آپ کے پاس نہ آئیں، کیونکہ اکثریت تو باطل ہی ہے، اکثریت تو کافر ہی ہے، اکثریت تو فاسق ہی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو انبیاء ایسے بھی گزرے جن کے ساتھ ایک بھی بندہ نہیں تھا، ایک بھی بندہ نہیں تھا۔ تو پھر نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نا بہت زیادہ کوانٹیٹیز اور بہت زیادہ کہ جی اتنے لوگ ہمارے کورس میں، اتنے لوگ ہمارے کانفرنسز میں آ جائیں، ہونی چاہیے خواہش، بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ انسان کی دعوت میں اتنے لوگ لبیک کہیں، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے اس کے ساتھ، کہ اس اللہ نے کسی کو دنیا میں شہرت دے دی، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے نام کے ساتھ، اچھے القاب کے ساتھ اللہ نے اس کو قبولیت دے دی، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ لیکن یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، صحیح کامیابی یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دعوت تبدیل نہیں ہونی چاہیے، دعوت وہی رہنی چاہیے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی پیش کی گئی، پھر میری قوم بھی مجھ پہ پیش کی گئی، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بلا حساب اور عذاب جنت میں جائیں گے۔ کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ کون ہیں جی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں اور ان کا ایٹریبیوٹ کیا ہے پہلے یہ بتائیں۔ نہیں، پہلا ایٹریبیوٹ ان کا رزلٹ کیا ہے، جزا کیا ہے؟ بغیر حساب کے اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس بات سے ہمیں ایک چیز اور پتہ لگتی ہے، وہ کیا پتہ لگتی ہے؟ ہاں کچھ لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب بھی ہوگا اور جن پہ عذاب بھی ہوگا، اور پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ جن کا حساب بھی ہوگا اور جن پہ عذاب بھی ہوگا اور پھر وہ جنت میں جائیں گے، صحیح؟ یعنی جو بندہ توحید پہ چلے گا بائی دی اینڈ آف دی ڈے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اگرچہ گناہ ہی کیوں نہ کرے، اور گناہ کر کے وہ جہنم میں جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ ہاں یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، صحیح؟ لیکن انہی میں ایسے لوگ ایسے ہوں گے جو 70,000 کی تعداد میں ہوں گے جو بغیر حساب اور عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ ہیں جن میں 4 ایٹریبیوٹس ہوں گی۔ نمبر 1 جی، نمبر 1 یہ اے سی کولنگ نہیں کر رہا اور اس میں گونج آ رہی ہے۔ لا یسترقون، وہ کیا نہیں کرتے ہوں گے؟ ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ دم، ہاں نہ دم کراتے ہوں گے۔ نمبر 2 لا، بھائی یہ گونج آ رہی ہے، ہیلو، ہاں لا یکتبون، یہ بھی بتاتے ہیں۔ نمبر 3 لا یتطیرون، وعلی ربہم یتوکلون، لا یسترقون، وہ دم طلب نہیں کرتے ہوں گے۔ اب مقصد کیا تھا یہ حدیث کا جی؟ مقصد کیا ہے اس حدیث کا؟ سعید بن جبیر نے یہ حدیث کیوں سنائی؟ اچھا حدیث کس نے سنائی؟ سعید بن جبیر نے یا عبد الرحمن بن عوف نے؟ سعید بن جبیر نے۔ سعید بن جبیر نے کیوں سنائی حدیث جی؟ خواتین جاگ رہے سو رہے ہیں، کن کی اصلاح ہو جائے؟ ہاں وہ انہوں نے دم کروایا، اور ان کے پاس ایک حدیث تھی جس میں دم نہ کروانے کی ترغیب ہے کہ دم نہیں کرانا چاہیے، تو انہوں نے یہ حدیث سنا دی کہ بھائی 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور عذاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں جو دم نہیں کراتے ہوں گے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، واقعہ یہاں اینڈ ہو گیا یا آگے کچھ اور بھی ہے؟ چل گیا، یہ ایسی چل گیا، اس کو اوپر کر کے چھوڑ دیں جی۔ ہاں پھر یہ ہوا کہ ایک شخص اٹھے
ان کا نام تھا عکاشہ بن محسن. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک تو جنت کنفرم, اور وہ جنت کہ جس کا نہ حساب ہوگا پہلے, یعنی بغیر حساب کے بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت, کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, بٹ ڈائریکٹ جنت, کنفرم, سرٹیفکیٹ, پکا ٹکٹ. تو نبی علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ انت منہم, آپ انہی میں سے ہیں. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم, آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی اس میں شمار کر دیں. نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ سبقک بہا عکاشہ, اس معاملے میں عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا, عکاشہ آپ سے جیت گیا, یعنی آگے بڑھ گیا. یعنی نبی علیہ السلام نے اس کو منع نہیں کیا دوسرے صحابی کو, لیکن یہ ایک پورا ایک سلسلہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ایک چین اسٹارٹ ہو جاتی ہے, ایک کھڑا ہوتا ہے, پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے, پھر تیسرا کھڑا ہوتا, ایک ایک کر کے سب ان 70,000 میں شامل ہو جاتے. ہاں, تو نبی علیہ السلام نے ادھر روکا, اور روکنے کا طریقہ دیکھیں کتنا اچھا تھا, کہ کہا کہ یہ نہیں کہ تم نے دیر کر دی, یہ تم ان میں سے نہیں ہو, بلکہ کیا کہا؟ سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا. یہ جو لفظ ہے نا نبی علیہ السلام کا, یہ بہت مشہور ہوا ہے, مطلب مشہور تو بہت اور بہت چیزیں ہوئی ہیں, ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, یہ علماء میں بڑا مشہور ہوا ہے. اور اکثر علماء کسی معاملے میں, اپنے عام گفتگو میں, کتابیں لکھنے میں, کسی مسئلہ کو سمجھانے میں یہ بات لکھ دیتے ہیں. میں نے اکثر جگہوں پہ پڑھا, ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایک عالم کسی موضوع پہ کتاب لکھنے والے تھے, تو انہوں نے سوچا کہ اب میں لکھوں گا, تو سوچتے سوچتے یہ اور مصروفیات تھیں, وقت نکل گیا. پھر دوسرے عالم نے اس موضوع پہ کتاب لکھنا شروع کر دی, اور کتاب لکھ دی, اور ان کی طرف بھیجی کہ اب آپ اس کا مقدمہ یا آپ اس کا وہ عرض ناصر لکھ دیں, یا آپ اس پہ جو ہے وہ ایک کمنٹ کر دیں اس کتاب پہ. تو پھر اس پہ انہوں نے لکھا کہ کئی عرصے سے میرا خواب تھا یا خواہش تھی کہ یہ لکھوں, لیکن سبقک بہا عکاشہ ہو گیا, اور فلاں شیخ صاحب نے کتاب لکھ دی. تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان بڑی حکمت سے بھرا ہوا ہے. تو یہاں پھر یہ واقعہ ختم ہو گیا. اب مسئلہ تو واضح واقعی باقی رہا نا, کیا مسئلہ رہا کہ دم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جی کر سکتے ہیں, دم خود کر سکتے ہیں, کسی اور سے نہیں کروا سکتے. ہاں یہ بتایا تھا نا پچھلی کلاس میں. ہاں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دم جو ہے, پہلی حدیث میں جو دم ہے وہ ہے لا رقیتا, نہیں ہے دم کرنا, صحیح نہیں ہے دم. دو چیزوں کے, کون کون سی؟ نظر بد اور زہریلے جانور کا ڈس لینا یا کاٹ لینا, صحیح. تو اس میں تو ہے دم کرنا. اور اس حدیث میں جو فضیلت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ کہ جو دم طلب نہیں کرتے ہوں گے, صحیح, کہ جو دم کسی سے کرواتے نہیں ہوں گے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دم کروانا نہیں چاہیے, کروا سکتے ہیں, صحابہ نے بھی ایک دوسرے سے دم کروایا ہے, صحیح. دم کروانا منع نہیں ہے, لیکن دم اگر نہ کروایا جائے تو یہ بہتر ہے. یہ 70,000 کی لسٹ میں انسان شامل ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا انشاءاللہ, صحیح. ایک منٹ, یہ اس کو اس طرح مان لیں. اب جو پہلی والی حدیث ہے کہ لا رقیہ تھا, اس کا کیا معنی ہوگا کہ بھائی کوئی دم ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب دم نہ کیا جا سکتا نہ کروایا جا سکتا سوائے ان دو کاموں کے. کیا کسی اور چیز پہ دم نہیں کرا سکتے؟ یہاں بری نظر ہے اور زہریلے جانور کا ڈس جانا ہے. کیا کینسر کے مریض کو دم نہیں کیا جا سکتا؟ کیا بخار کا مریض, زکام کا مریض دم نہیں کر سکتا, بھلے نظر نہ لگے ہو, بھلے زہریلے جانور نہ ڈسا ہو؟ کیا کسی اور بیماری پہ, ٹائیفائڈ پہ, ملیریا پہ دم نہیں کیا جا سکتا؟ جی حدیث میں تو ان کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے دو معنی ہیں, اس حدیث کے دو معنی ہیں. ایک کہ لا رقیۃ انفع, یعنی کوئی دم زیادہ نفع بخش نہیں ہے سوائے ان دو بیماریوں پہ, یعنی دم سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے, سب سے زیادہ دم ان دو بیماریوں پہ جا کے اثر کرتا ہے. ایک تو علماء نے یہ معنی بیان کیا, اور دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ لا استرقاء, کہ یہاں حدیث میں معنی یہ ہے کہ نہیں دم طلب کیا جا سکتا سوائے ان دو چیزوں کے, یعنی ان دو چیزوں کے بارے میں آپ دم طلب کر سکتے ہیں, صحیح. لیکن بہرحال صحیح معنی جو ہے وہ پہلے ہی ہے, اور بہتر بات یہ ہے کہ دم کرا جائے انشاءاللہ, صحیح. شرعی دم اور غیر شرعی دم میں کیا فرق ہے؟ شرعی دم کی کیا شرائط ہیں؟ تھرڈ ایئر کی کلاس ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی, ہورس نے سٹارٹ نہیں کی, پلیز ڈو سم تھنگ. اچھا ابھی ہو گئی, سٹارٹ نہیں ہوئی.
ان احادیث کی تطبیق کیا ہوگی؟ میں نے تطبیق ہی بتائی ہے، یہ میں نے تطبیق ہی بتائی ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ بد نظر بد اور زہریلے جانور کے ڈسے جانے کے علاوہ دم نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا معنی یہ اس میں دم طلب نہیں کیا جا سکتا، یا تو یہ معنی ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ سب سے زیادہ نفع بخش دم ان دو چیزوں میں ہوگا، یہ معنی ہے اس کا. ٹھیک. اچھا شرائط کے دم کی بات کریں نا، شرعی دم کیا ہوتا ہے وہ بات میں جاتے ہیں. پہلے یہ بتا دوں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس کو جا کے خود دم کر دیں. نوبت نہ آئے، یہ ضرورت نہ پیش آئے کہ وہ آپ سے دم طلب کرے، وہ آپ سے ریکویسٹ کرے کہ جی مجھ پہ دم کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفع. تم میں سے جو شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنے بھائی کو نفع دے تو وہ نفع دے دے. کس چیز میں نفع دے دے؟ ہاں دم کی ضرورت ہے اور وہ نفع دے سکتا ہے تو وہ جائے دے. کوئی بیمار کے پاس جا رہا ہے، جا کر اس پہ دم کر دے. کیا بات بتا رہا تھا میں؟ ہاں دم خود جا کے کر دینا چاہیے. کسی یہ موقع نہ آنے دے کہ دوسرا آپ سے دم کروائے، پوچھے آپ سے مانگے. دم کروانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا یہ دم طلب کرنا یہ توحید کے اگینسٹ نہیں ہے. دم کروانا یہ توحید نہیں لیڈ ٹو شرک تو نہیں ہوگا، کیونکہ the thing that leads to shirk is بدعہ. جو چیز شرک کی طرف لے کے جائے وہ خود بھی شرک ہوتی ہے. صحیح ہے. ہاں جی دیکھیں، ایک ہے توحید. توحید کو جو چیز کم کرے، توحید میں جو چیز نقص پیدا کرے وہ حرام ہے. صحیح ہے. جو چیز توحید میں نقص پیدا کرے، نقصان کرے، کمی کرے وہ حرام ہے. لیکن جو چیز کمال توحید میں کمی پیدا کرے، بیسٹ آف دی بیسٹ توحید میں، وہ حرام نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ کمال توحید میں نقص پیدا کرتی ہے، کہ یعنی کمال توحید یہ ہے کہ انسان خود دم کرے. صحیح. کمال توحید یہ ہے ہر چیز میں انسان اللہ پہ توکل کرے، دلی طور پہ بھی خارجی طور پہ بھی. صحیح. اگر انسان کسی شخص کے پاس دم کرانے جاتا ہے تو اب گویا کہ اس کا توکل اللہ پہ سے تھوڑا سا کم ہو گیا، کہ اگر وہ دم کرے گا تو اللہ فائدہ نہیں دے گا، دوسرا دم کرے گا تو فائدہ دے دے گا. صحیح. نمبر 1. نمبر 2، انسان جب کسی کے پاس دم کروانے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ مانگتا ہے نا، آسک فار سم تھنگ. تو ایسا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کر رہا ہے. ذلیل ہماری اردو والی لینگویج والا نہیں کہ بالکل گالی بنا دیا. ذلیل سے مراد اپنا ایک جو آنر ہے، اپنا جو ایک معیار ہے، لیول ہے، اس میں تھوڑی سی کمی واقع کر رہے ہیں. ادھر آؤ. تو دم طلب کرنے سے منع نہیں ہے، کہہ رہے ہیں دم طلب کرنے سے منع کیوں کیا گیا؟ تو منع نہیں ہے دم طلب کرنا، بلکہ یعنی حرام والا منع نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے. صحیح ہے جی. بات پوچھیں. جی 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 ہاں یہ انہوں نے واقعہ بتایا کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی غالباً ابو درداء رضی اللہ عنہ، کہاں ہے احسن؟ یہ رہا پاسورڈ، بلائیں ان کو. تو انہوں نے وہ ایک سفر پہ تھے، ایک بستی کے پاس رکے، ایک گاؤں میں. تو انہوں نے کہا بھائی ہماری مہمان نوازی کرو، ہمیں جگہ دو ٹھہرنے کے لیے، کچھ کھانا پینا دو. آپ کسی کے جا کے مہمان بن کے اپنا حق لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. شرعی طور پہ آپ کسی کے پاس جا سکتے ہیں اور آپ رات رہ سکتے ہیں وہاں پہ 3 دن تک ہے کہ وہ آپ کی مہمان نوازی کرے، آپ کی خاطر مدارت کرے. 3 دن بعد بس جیسا آپ کا گھر والا معاملہ ہے ویسا ہی کرے گا. تو انہوں نے کہا بھائی ہماری بھی کرو. نہیں کہ نہیں ہم نہیں کر رہے. تو تھوڑی دیر میں وہاں سے کوئی آیا کہ بھائی ہمارے فلاں شخص کو کسی جانور نے ڈس لیا ہے، کیا آپ میں کوئی راکھی ہے؟ ایک ہی پاس. ایک منٹ یہ سوال کا جواب دوں. جی لا باس طہورون انشاءاللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ دعا دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو پاک ہی کرے گی. نمبر 1. نمبر 2 اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اللہم کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک ومن کل شیء یؤذیک ومن کل شر حاسد اللہ یشفیک. اس طرح یہی دعا ہے نا، بسم اللہ ارقیق. یہ وہ دم ہے جو حضرت جبریل نے نبی علیہ السلام پہ کیا تھا. یہ پڑھا جا سکتا ہے. اللہم اذهب الباس رب الناس.
تو پہلے ہی کر لیتے ہو. ٹھیک ہے, بسم اللہ. ہاں, اللہم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. تو یہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. غیر شرعی دم کیا ہے؟ مائک میں بولیے. غیر شرعی دم. ہاں, غیر شرعی دم اور شرعی دم میں کیا فرق ہے؟ شرعی دم کی کچھ شرائط ہے, لکھ لیں. نمبر 1, ابھی حذیفہ لیفٹی ہوں, میں بھی لیفٹی ہوں. جی اچھا, نمبر 1, جو دم کیا جا رہا ہے اس کا معنی معلوم ہو. شرعی دم کی شرائط, جو دم کیا جا رہا ہے اس کا معنی معلوم ہو, پتہ ہو کیا پڑھیں, انتر منتر جھوم نہ ہو. دوسرا, اس میں کوئی شرکیہ, آپ تعویذ اکثر کھولیں گے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں شیاطین سے مدد مانگی گئی ہے, انبیاء سے, ملائکہ سے اور جنات سے, فرعون سے. حامان یا فرعون, اس کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ مسنون ہونا چاہیے دم, شرط نہیں ہے, لیکن ہمیشہ بہترین کوئی چیز وہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, بہترین بات اللہ کی بات ہے, اور بہترین طریقہ وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو قرآن سے اچھا دم کوئی ہو نہیں سکتا, نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دم سے اچھا دم کوئی ہو نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ایک وہ دم ہے جو کسی ایک انسان نے کسی کو بتایا ہے, اور ایک وہ دم ہے جو اللہ نے جبریل کو سکھایا, جبریل نے آ کے نبی علیہ السلام پہ آ کے کیا. اس کا کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن مسنون ہونا ضروری نہیں ہے, شرط نہیں ہے, اور اس کی دلیل ہے جس بیس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. ایسی ہوائی بات نہیں کر رہے. نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ سے کہ اعرضوا علیہ رقاکم, مجھ پر اپنے دموں کو پیش کرو. بس ہر اس دم میں لا باس, اس میں کوئی مسئلہ نہیں جس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہے. یعنی سامنے کہا مجھ پہ اپنے دم پیش کرو. صحیح. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو صرف سبب سمجھا. تعویذ جائز ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی, یہ آگے اگلا چیپٹر آ رہا ہے. تین شرطیں بتا دی میں نے. نہیں, میمورائز ہونا ضروری نہیں ہے, یاد ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, استخارہ بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا چیز؟ آ رہا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں. کتنا ٹائم باقی ہے ہمارے پاس؟ 5 منٹ بس. بہرحال یہ 3 شرائط لکھ لیں. مجھے چوتھی بھی آ رہی ہے ذہن میں, بالکل مطلب یاد آ رہی ہے, میں ذہن میں نہیں آ رہی وہ چوتھی کیا ہے. پہلی کیا بتا دی؟ معنی معلوم ہو. صحیح. دوسرا, شرکی الفاظ نہ ہو. تیسرا, سبب سمجھا جائے, اس کو اصل نہ سمجھا جائے کہ بھائی یہی ہمیں شفا دے گا, بلکہ یہ عقیدہ ہو کہ اس کے ذریعے اللہ ہمیں شفا دے گا. صحیح. تو یہ شرائط سمجھ لیں. چوتھی شرط یہ نہیں ہے کہ مسنون ہو, یہ شرط نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد جو سنت سے ثابت ہو. تو یہ سمجھ آ گیا مسئلہ کہ ان 70,000 کی لسٹ میں پہلے وہ لوگ ہوں گے کہ جو دم طلب نہیں کرتے ہوں گے. یہ مسئلہ تو سمجھ آ گیا. اچھا, ایک مسئلہ اور ہے کہ جب آپ دم کر رہے ہوں کسی پہ تو, اور اس کو پھونکنا ہو کسی پہ, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کے منہ کا جو تھوڑا سا لعاب ہے نا, وہ تھوڑا سا آپ کی زبان میں آ جائے.
صحیح. ایک ہے آپ بالکل ڈرائی اس کے اوپر ہوا جو ہے نا وہ پھونکیں, ایک یہ ہے, ایک یہ ایکسٹریم ہے. ایک یہ ہے کہ آپ تھوک ہی دیں کسی پہ, یہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے پھونکنا ہے. صحیح. تو جیسے ہوتا ہے نا یہ چیز یہ مسنون ہے, یہ کرنا چاہیے, تو یہ کرا کریے, لیکن سامنے والا ڈسٹرب ہو اس اعتبار سے نہیں کہ وہ اپنا منہ چھپا لے. صحیح. یہ نہیں. پانی میں ڈال کے دم کرنا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. صحیح. بہتر یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے دم کر کے ہی, کیونکہ پانی کی چیز پہ برتن میں پھونکنا منع ہے. ٹھیک, برتن میں پھونکنا منع ہے, تو اس لیے بعض علماء نے اس سے منع کیا ہے. صحیح ہے. نہیں کرنا چاہیے نا, دم نہیں کرنا چاہیے نا پانی میں. ہاں, لیکن بعض علماء نے یہ بتایا ہے, مطلب کم از کم پینا نہیں چاہیے. اگر آپ دم کر دیں تو دم کر کے اس کو چھڑک دیں گھروں پہ. مطلب علماء نے جنہوں نے کہا ہے, کچھ نے یہ بھی کہا ہے, یعنی یہ تو بالکل ہی ایک حدیث کے خلاف ہے کہ برتن میں پھونکیں اور اس کو پی لیں. تو اگر گھر پہ چھڑکنا ہو تو ٹھیک ہے, آپ پھونک کے آپ وہ کر دیں. پھر بعض علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ پیپر پہ لکھ کر اس کو اس میں ڈبو دیا, انک مل گئی اور آپ نے پی لیا. یہ سب چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہے, نہ کی جائیں تو بہتر ہے. دوسرا لا یکتبون, علاج کرنے کے لیے داغ لگوانا. داغ لگوانا, کوا یکوی, عربی زبان میں کوا یکوی استری کرنے کو بولتے ہیں. تو کسی بھی لوہے کو گرم کرنا اور اس کو جسم پہ لگانا. آج کل ہوتا ہے یہ علاج نہیں ہوتا, کیا کہتے ہیں, کوٹرائزیشن. کیا اسپیلنگ ہے, CAUTERIZE. کوٹرائز کیا ہوتا ہے یہ؟ ہاں, لوہا لگا کر گرم کرنا. صحیح. تو یہ قسم کا علاج ہوتا ہے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا, آج بھی بتا رہے ہیں ہوتا ہی ہوگا, کرتے ہوں گے لوگ. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے. یہ تو جائز ہے, نہ کیا جائے تو بہتر ہے. صحابہ نے کیا, یہ کیا ہے, یہ مکروہ ہے. صحیح, کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث میں منع ہے, ایک حدیث میں ہے صحابہ نے کیا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ کرو. صحیح, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح لا یتطیرون, یہ تو حرام ہے, حرام, شرک. بدشگونی پکڑنا. بدشگونی, بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ گھڑی میں تو ابھی تک 6 بج رہے ہیں جی. بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ صبح صبح دودھ پیتے پیتے گلاس گر گیا, گھر کا شیشہ ٹوٹ گیا, گالی بلی کراس کر گئی. یہ ہے بدشگونی. اس زمانے میں یہ تطیرون یہ نکلے تیر سے, طیر. طیر, طیر عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو. تو ہوتا کیا تھا اس زمانے میں, کسی سفر پہ کسی کو جانا ہوتا تھا تو وہ پرندے اڑایا کرتا تھا. اب پرندے اڑائے, اب وہ دیکھا اگر وہ رائٹ سائڈ پہ اڑ کے چلے گئے تو ٹھیک ہے بھائی سفر جاری, جانا ہے بھائی سفر پہ, آج لیفٹ پہ چلے گئے نہیں بھائی آج سفر نہیں کرنا. اور اگر سیدھے چلے گئے, ریپیٹ دا پروسیس, دوبارہ کریں گے. پھر وہ دوبارہ کرتے تھے, پھر پرندے اڑاتے تھے. ہاں, پیچھے چلے گئے نا, پیچھے رائٹ گئے تو رائٹ, لیفٹ گئے تو لیفٹ, نہیں اڑاتے ایسے تو آگے جاتے تھے. بھائی اتنا نہیں پتا نا تفصیل, ہم نے یہی پڑھا کہ بھائی اڑائے اور وہ سیدھے ہاتھ پہ چلے گئے یا الٹے ہاتھ پہ چلے گئے یا سیدھا چلے گئے. تو یہ ہے بدشگونی. تو اب پرندہ کیسے ایک انسان کے سفر کے بارے میں بتائے گا؟ صحیح. تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے. اسی طرح محرم کے مہینے کو, سفر کے مہینے کو برا سمجھنا کہ اس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے, اس میں کاروباری ڈیلز نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر ولا ہم, کوئی سفر کوئی چیز نہیں ہوتی, ولا طیرہ, کوئی یہ طیر بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی سامنے سے آپ صبح صبح گھر سے نکلے, کوئی کسی گندی شکل دیکھ لی, کہ بس تو متھے پڑ گیا آج تو میرے, اب تو میرا دن پورا گزرا. ہاں, آج کچھ برا ہو گیا تو صبح میں نے اس کی شکل دیکھی تھی نا, اس وجہ سے ہو گیا یہ جائز نہیں ہے. ہاں, اچھا شگن لیا جا سکتا ہے, اچھی فال لی جا سکتی ہے, اس کو کہتے ہیں بری فال لینا, کسی چیز سے بری فال لینا. انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ بدشگونی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سپرسٹیشنز کہتے ہیں نا. ہاں, اگر اس کو عربی میں کہیں گے فال لینا, یعنی نیگیٹو کسی چیز سے وائب لے لینا, یا نیگیٹو فیلنگ یا پرسیپشن بٹھا لینا کسی چیز سے, پازیٹیو کیا جا سکتا ہے. صحیح. جیسے آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ نے سفر پہ جاتے ہوئے کسی نے اپنے دوست کو پکارا اور اس کو کہا یا مفلح, اے مفلح, اے کامیاب شخص. تو آپ نے کہا کہ یار یہ میں سفر پہ جا رہا ہوں, اور اس نے اپنے دوست کو یا بھائی کو کہا اے کامیاب شخص. تو میرے کان میں یہ بات پڑی, کامیاب شخص, اس کا مطلب
صبر کا عمل کریں گے. ہر چیز میں ان کا توکل اعتماد اللہ پہ ہی ہوگا, کسی اور پہ توکل نہیں کرتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح اس حال میں نکلے اور اللہ پہ اس حال میں توکل کرے جیسے اس پہ توکل کرنے کا حق ہے, تو وہ رات کو اپنے گھر ایسے لوٹے جیسے مقال علیہ الصلوۃ والسلام. تو توکل اللہ پہ کرتے ہوں گے, کسی اور پہ نہیں کرتے ہوں گے. اور یہ توکل ان تینوں چیزوں میں شامل ہے کہ نہیں؟ کسی اور کے پاس جا کے دم نہ کروانا یہ بھی تو توکل ہے. بھائی میں توکل کر رہا ہوں, میں دم کر رہا ہوں, مجھے اللہ پہ توکل, اللہ مجھے اس پہ شفا دے گا, میرے دم میں اتنی تاثیر ہوگی, اللہ مجھے اس پہ رزلٹ دے گا. نمبر 2 لا یکتمون, کہ مجھے اپنے جسم کو داغنے کی ضرورت نہیں ہے, جلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں عام دوا بھی کھا لوں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا. کسی نے سوال یہ آن لائن پوچھا تھا کہ دوائی کھانا یا میڈیسن لینے کا کیا حکم ہے؟ یہ لی جا سکتی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ شہد کھاؤ, شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے. حبۃ السودا, یہ کیا ہے؟ یہ کلونجی ہے, اس میں ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دودھ ہے. دودھ کو اللہ کا سمجھا کہ گھر میں کتنی کیا حدیث ہے, گھر میں داخل ہوئے تو دودھ تھا اور ایک چیز اور تھی, تو کیا اللہ اس میں گھر میں دو اللہ کی کون دو بڑی نعمتیں, اس طرح کا لفظ ہے. تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ مدینہ میں آئے, ان کو مدینہ کی ہوا جو مدینہ کا سوٹ نہیں کیا, ان کو ایک علاج کے لیے کہا کہ جاؤ اونٹوں کا دودھ پیو اور اونٹوں کا یورین پیو جا کے. پیٹ کی بیماری تھی, صحیح, پیٹ, اس بیماری میں علاج کرایا جا سکتا ہے, علاج مسنون ہے, لیکن اس طرح کے علاج نہیں کیے جا سکتے. بد شگونی نہیں پکڑتے. بد شگونی مطلب کہ کوئی چیز رستے میں جا رہے ہیں, آگے سے کالی بلی گزر کے آنے کے بعد اب تو میرا دن خراب ہو جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں, بیڈ لک, سپرسٹیشن. جی, جو دم نہیں کرواتا اپنے اوپر کرتا ہے, بالکل نہیں کسی سے, بلکہ جا کے کرے. میں نے حدیث سنائی نا نبی علیہ السلام کی, جو کوئی اس بات کی استطاعت رکھے کہ اپنے بھائی کو نفع دے فلینفعہ, اس کو چاہیے کہ وہ جا کے نفع دے. کیوں؟ کیونکہ وہ طلب نہیں کر رہا سامنے سے, آپ نے اس کو جا کے فائدہ دینا ہے, آپ کریں اس پہ جا کے دم کرنا چاہیے. صحیح ہے. اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ 70,000 لوگ صرف 70,000 لوگ نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ ہیں, ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ ہیں. تو یہ گنتی بہت زیادہ ہے. تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 1000 کے ساتھ 70,000 کی لسٹ میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح اللہ کا حق, اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے, اس طرح توکل کرنے کا حق ادا کروا دے. شیخ صاحب, جی, گلاس ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں بلا ٹل گئی. کیا ہے؟ کوئی گلاس ٹوٹی یا شیشے کی چیز ٹوٹتی ہے تو کہتے ہیں بلا ٹل گئی. گلاس ٹوٹتا ہے, شیشے کی بلا ٹل گئی. کیسا صحیح نہیں, ہے؟ اگر اسپیسیفک یہ عقیدہ ہے کہ گلاس ٹوٹنے سے بلا ٹل گئی تو یہ تو صحیح عقیدہ نہیں. یہ بھی بدشگونی میں سے ہی آ سکتا ہے. ہاں, کوئی آپ کا نقصان ہو گیا, کوئی پریشانی آ گئی, ہر پریشانی ہر مصیبت سے بلا ٹل سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہر مصیبت ہر پریشانی سے بلا ٹل سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بلا کیا مطلب کوئی آزمائش آ رہی ہے, یہ نہیں ہوتا اس پہ آزمائش آ گئی, آ رہی تھی آتے 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 جو ہے نا یہاں چلی گئی. یہ عقیدہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو آنی آپ پہ آنی آپ پہ آئے گی. ہاں, آپ پہ آزمائش آئی, اس صورت میں آ گئی, وہ بھی تو ایک آزمائش ہے نا. بیماری آنی تھی, بیماری جو آنی تھی آئے گی, لیکن مصیبت کبھی کبھار بیماری کی شکل میں نہیں آتی, کوئی نقصان کی شکل میں آ جاتی ہے. گاڑی کو نقصان ہو گیا, گھر کو نقصان ہو گیا, کسی گھر کے فرنیچر کو نقصان ہو گیا, یہ بھی بلا ہی ہے, بلا تو نہیں ٹلی ہے. ٹھیک, چلیں جی, سبحانک اللہم. سر آپ نے جو اسائنمنٹ دی ہے اس میں جو سوال ہے وہ کتنے بڑے لکھنے ہیں جواب اس کے؟ جتنا پوچھا گیا اتنا ہی جواب دیں, زیادہ لمبے جواب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی, ہاں 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 ہاں, یہ بھی صحیح ہے, لیکن چونکہ اس حدیث میں ایک تعداد ایک نمبر بتا دیا گیا ہے, اور ایک اور حدیث میں مزید اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے, تو اس میں آپ والی بات بھی صحیح ہے کہ یہ ایک میٹافوریکلی بھی ہے کہ اس میں بہت لوگ مراد ہیں. لیکن اگر بہت ہوں بھی مراد, اگر یہ فکس نمبر بھی ہو, تب بھی ہمیں کوشش تو یہی کرنی ہے نا اس پہ عمل کرنے کی, اور امید رکھنی ہے کہ اللہ ہمیں 70,000 میں شامل کرے. ٹھیک ہے جی, وقت اوپر ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. امید ہے سب کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی.
بارشوں سے، عید سے اور فلاں سے خوب انجوائے کیا ہوگا، اور جو پڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا ہوگا. جب بندہ خوشی میں ہوتا ہے تو دوسری چیزیں بھول جاتا ہے. حدیث نمبر ہماری 17 شروع ہو رہی ہے، مسواک کا بیان. ہم نے پانی کے حوالے سے کچھ مسائل پڑھے تھے اور کچھ نواقض وضو کو توڑ دینے والی چیزیں پڑھی تھی. پھر آداب بیت الخلاء میں پڑھے تھے. اس کے بعد اب ہے مسواک یعنی منہ کی صفائی کا بیان. منہ کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اور جب ہم اپنے منہ سے ذکر یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ہمارے قریب آتے ہیں. جو بندہ پڑھتا ہے فرشتے ویسے ویسے اس کے قریب آتے ہیں. اور جب ہمارے منہ سے بو آ رہی ہوگی تو یقیناً سب سے زیادہ حساس مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں. بو سے بھاگتے ہیں وہ، تو وہ آپ سے دور ہو جائیں گے. بو سے محبت ہے شیاطین کو، اور بو سے نفرت ہے فرشتوں کو. خوشبو سے محبت ہے فرشتوں کو، اور خوشبو سے نفرت ہے شیاطین کو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دو چیزیں تھی، ایک خوشبو، دوسری مسواک. اس قدر زیادہ گہرائی سے مسواک کرتے تھے آپ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس قدر مبالغے کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، اس سے پہلے میں نے کبھی اس طرح مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کیونکہ اس سے پہلے تو فرشتوں سے ملاقات ہوتی تھی، اب ملاقات کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کی ذات خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتی ہے. منہ کی صفائی بھی انسان کی خوبصورتی کا ایک حصہ ہے. حتیٰ کہ اگر حلال چیز کھانے سے بھی بو آتی ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کے دوران ایسی چیز کا ترک کر دینا بھی مومن کے لیے ضروری ہے. نماز کے اوقات میں لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئیں. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آ جاتا تو اللہ کے رسول حکم دیتے کہ اس کو مسجد سے باہر نکال دو. کیا چیز؟ لہسن اور پیاز، جو کہ حلال چیز ہے، ہماری سبزیوں میں سے. ہمارے ہاں مسواک کی جگہ برش استعمال ہوتا ہے. منہ کی صفائی تو ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو فوائد مسواک سے حاصل ہوتے ہیں وہ برش سے حاصل نہیں ہو سکتے. اور آپ ہر جگہ ہر وقت جیب میں رکھ کر بھی نہیں جا سکتے. برش اور ٹوتھ پیسٹ آپ نے رکھی ہوئی ہو، نکالی اور آپ نے شروع ہو گئے، ایسا ممکن نہیں ہے. مسواک سے ممکن ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو اتنی سہولت ہو چکی ہے، مسواک ہر ذائقے کی مسواک مل رہی ہے جی. الائچی والی چاہیے، ادرک والی چاہیے آپ کو، لونگ والی چاہیے، اور اس طرح کی پیکنگ میں آ گئی کہ آپ دور تک اس کو رکھ سکتے ہیں. اور اچھی پیکنگ میں بھی آگے بری بھی نہیں، کہ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے سنن نسائی کی حدیث ہے اللہ کے رسول اتنے گہرائی کے ساتھ کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آوازیں سنی. یہ الفاظ حدیث میں منقول ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب الٹی حلق میں جب آپ کریں گے تو ہم 4 دانت کرتے ہیں سامنے والے جو دکھانے ہوتے ہیں، بس جب 32 صافوں حلق کے ساتھ، جبڑوں کے ساتھ، آگے پیچھے سے، تو ایسی صورت میں پھر یہ آوازیں بھی آئیں گی. اس کو کہتے ہیں بہترین مسواک. اور پھر آپ اوپر سے یوں کریں مسواک. اس کے بجائے یہ والا جو حصہ ہوتا ہے وہ دانت کو زیادہ صفائی کے لیے مؤثر ہوتا ہے. چلیں ہم حدیث شروع کرتے ہیں. یہ تمہید تھی. انشاءاللہ ہم میں سے ہر شخص نے سنت پر عمل کرنا ہے. مسواک سے محبت کرنی اس لیے کہ اللہ کے رسول سے کو محبت تھی، اور ظاہر ہے اس سے جہاں منہ کی صفائی ہے فرشتوں کی قربت کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ کا ذکر جب منہ کی صفائی کے بعد ہوگا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. حدیث نمبر 17 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء عند كل صلاة. متفق علیہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر مشقت کا معاملہ نہ ہوتا، تکلیف کا معاملہ نہ ہوتا، میری امت کے لیے گراں بات نہ ہوتی، لامرتهم، تو میں ان کو حکم دے دیتا، بالسواک، مسواک کرنے کا، مع کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت. یعنی 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے لیے 5 وضو ہیں، اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا.
اس حدیث میں ایک تو یہ پتہ چلا مسواک کی بڑی اہمیت ہے، اس قدر زیادہ اہمیت ہے کہ یہ وضو کے ساتھ فرض کر دینے کے قابل تھی۔ دوسری طرف پتہ چلی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بڑی خیر خواہی، بڑی محبت، کہ آپ نے فرض نہیں کیا کہیں امت کے لوگ مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ لیکن یہ سمجھ لیں مشقت میں تکلیف نہ ہو، بار بار آپ سنبھالیں یا رکھیں، لیکن فرض نہیں کیا، لیکن فرض جیسا عمل ہے۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ اس کو فرض سمجھ لو، فرض ہے نہیں لیکن سمجھ لو اپنے اوپر۔ اسی حدیث سے بہت سارے استشہادات ہیں، بہت سارے استدلالات ہیں، سے یہ کہ ہم مسواک کرتے رہنا چاہیے بندے کو۔ دوسری بات یہ کہ وضو میں ہو یا غیر وضو کی حالت میں، ان کا کہنا ہے کہ جناب روزے کی حالت میں منہ سے جو بو آتی، وہ روزے کی حالت میں جو منہ سے بو آتی ہے اللہ کو بڑی پسند ہے، مسواک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بو ختم ہو جائے گی جو اللہ کو پسند ہے، تو لہذا شام کے وقت روزے دار کو مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ کہاں تک اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ روزے دار کو شام کو مسواک نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ بو جو اللہ کو بڑی پسند ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اہل تصوف کا یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ یہ کیوں؟ روزے دار کو شام کو مسواک نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بھوکا رہنے کی وجہ سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، مسواک سے بو ختم ہو جائے گی جو کہ اللہ کو بڑی پسند ہے، تو اللہ کی پسندیدہ چیز کو ختم نہیں کر سکتے، تو بتائیں نا جی۔ بات تو ٹھیک ہے ان کی بھی، بو اللہ کو پسند ہے، ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، آسان سا جواب یہ ہے کہ منہ سے بو نہیں آتی، وہ معدے سے آتی ہے۔ جب آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے نا، آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے، تو بو اندر سے پیدا ہوتی ہے، منہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو آپ مسواک جتنی مرضی کر لیں وہ بو ختم نہیں ہو سکتی، وہ اندر سے آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا دوسرے طریقے سے رد کیا ہے، کہتے ہیں دیکھو یہ جو مسواک ہے اس کا ایک ذائقہ ہے، اور روزے دار مسواک کرے گا تو ذائقہ اس کے اندر سرایت کرے گا، تو لہذا نہیں کرنی چاہیے مسواک۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں پانی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، پھر آپ وضو بھی نہ کریں۔ بھائی یہ چل نہیں رہا، جب آپ وضو کرتے ہیں ٹھنڈا پانی، بلکہ 3 دفعہ کلی کر رہے ہوتے ہیں، پھر وضو ختم ہونے کے بعد پھر 1 دفعہ کلی کر رہے ہوتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، پیاس لگی وہ ٹھنڈا پانی ہو۔ تو جب آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مسواک سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے وضو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اذان ہوگی میرے خیال میں، چلیں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس حدیث کے مسائل نوٹ کر لیں۔ جی ہاں بالکل، مسجد میں، مسجد سے باہر ہر وقت مسواک کر سکتے ہیں، بالکل۔ پہلا مسئلہ ہے مسواک کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے، مسواک کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 2، منہ کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، مسواک کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ دوسرا ہے مسواک کرنے سے منہ کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جو فرشتوں کا قرب اور اللہ کی رضامندی کا قرب
تیسرا مسئلہ نوٹ کر لیں. جس نماز کے لیے وضو میں مسواک استعمال کی جائے، جس نماز کے لیے وضو میں مسواک استعمال کی جائے وہ نماز زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے. تیسرا مسئلہ، جس نماز کے لیے وضو میں مسواک استعمال کی جائے وہ زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مسواک کرنے سے منہ کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے جو فرشتوں کا قرب اور اللہ کی رضامندی کا سبب ہے. چوتھا مسئلہ لکھیں، مسواک کو فرض اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے. پانچواں مسئلہ، نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے مہربان اور رحم دل تھے. نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے مہربان اور ہمدرد تھے. نمبر 6، اسلامی شریعت آسان ہے مشکل نہیں. اسلامی شریعت آسان ہے مشکل نہیں. دیکھیں نا، بارش کا موسم چل رہا ہے، اس میں بھی شریعت کی بڑی آسانی ہے. کیا آسانی ہے؟ آپ نے مؤذن کو حکم دیا ہے کہ بارش کے موسم میں اذان کے اندر کچھ تبدیلی کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ کیا کہیں گے؟ الا صلوا فی الرحال، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو. الا صلوا فی الرحال، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو. کہیں آپ نماز کے لیے آئیں، آپ گر نہ جائیں، چوٹ نہ لگ جائے آپ کو. شریعت نے آپ کے حق میں مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے کے فریضے کو وقتی طور پر معطل کر دیا ہے. کیوں؟ صرف آپ کے مفاد کے لیے. دوسرا حکم یہ ہے کہ جو آ چکے ہیں مسجد میں وہ جمع رہنے صلاتیں کر لیں. جی 4 وہ قصر ہے. قصر کا مطلب ہے 2 فرض میں تو قصر اور جمع دونوں. اسی طرح یہاں پر دیکھیں، مسواک کو فرض نہیں کیا لیکن رخصت دے دیا کہ آپ فرض نہیں ہے، اگر چھوڑ بھی دیں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو اختیار کرنا چاہیے. نہیں، بعض صحابہ کرام تو شدید سردی میں بھی کر لیا کرتے تھے، تکلیف کا معاملہ ہے. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 18. جی 6 مسائل لکھوائے ہیں، صرف 6. اب اگلی حدیث، حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوش فاه بالسواک، متفق علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کیا کرتے تھے، یعنی جب رات کو آپ کھڑے ہوتے تھے، یشوش فاه، اپنے منہ کو ملتے تھے، بالسواک، مسواک کے ذریعے. مسواک کرنا سنت ہے.
جاگنے کے بعد یعنی بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنا سنت ہے. اس سے منہ میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. نمبر 2، ہر حالت میں منہ کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر حالت میں منہ کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 3، مسواک سے سستی اور نیند کے اثرات ختم ہوتے ہیں. مسواک سے سستی اور نیند کے اثرات ختم ہوتے ہیں. کسی بھی درخت کا لے سکتے ہیں، کسی بھی درخت کا کہ وہ اینٹی بایوٹک جیسا استعمال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ایک دن ہی گھر میں بیٹھنا پڑا، باقی تو ہاں گھر میں بیٹھتے ہیں تو آپ ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ بیٹھے رہیں گھر میں. اللہ تعالیٰ آسان کرے جن کے لیے جو معاملات ہیں. صلاۃ والسلام علی نبی بعد اما بعد. اللہ اکبر. ہم نے آیت نمبر 33 تک مجھے امید ہے یا یاد ہے جتنا ہم نے کور کر لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اچھا جی، آپ میں سے کچھ کا کنسرن ہوگا یا سوال ہوگا کہ اس سبجیکٹ کے لیے ہمیں پریپیئر کیسے کرنا ہے. میری آواز آ رہی ہے پیچھے نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، اوکے الحمدللہ. اس سبجیکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس 3 ایلیمنٹس ہیں، 3 چیزیں ہیں. ایک کا تعلق پچھلی کلاس میری ہوئی نہیں تھی، بارش والے دنوں میں کلاس نہیں ہوئی تھی. نہیں یار 33 سے پہلے کیا تھا، بارش کے ہفتے سے پہلے میرے خیال میں. اچھا جی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 3 ایلیمنٹس ہیں. ایک ہے جس کا تعلق اصول تفسیر سے ہے، کچھ قرآن کے تعارف سے ہے، وہ چیزیں ہم نے الگ سے ڈسکس کی تھیں. دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کچھ گرامر کا اسپیکٹ ہے، اس میں ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں، سلو ہیں، لیکن وہ ایک ایلیمنٹ ہے. اور تیسرا ہے جو آیات ہیں اس کا فہم اور اس کا جو معنی ہے اس پہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سے تینوں چیزیں جو ہے ایکسپیکٹڈ ہیں، مطلوب ہیں کہ جو رولز تفسیر کے اعتبار سے ہم کر رہے ہیں اس پہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو. جیسے مثال کے طور پہ مکی اور مدنی میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کی پہچان سے ہمیں کیا فائدہ ہے. پھر دوسرا جو چیزیں ہم گرامیٹیکلی کرتے رہیں گے اس کی اپلیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ آتی ہو، اس کے کچھ رولز بھی آپ کو پتا ہو. وہ انشاءاللہ اب تھوڑے سے زیادہ بڑھیں گے، پہلے کم تھے لیکن آپ عربی میں چونکہ آگے بڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اب انشاءاللہ وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور تیسرا یہ کہ آیات کا جو ہے ایک کم از کم اگر بالکل ورڈ ٹو ورڈ نہیں تو کم از کم ایک مجملاً جو ہے ایک معنی آپ کو واضح ہو کہ اس آیت میں کیا چیز جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے. اور پھر اسی میں سے ایک بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ اس کی عملی تطبیق آپ کے خیال میں کہ آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں کہاں پہ اور کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، یہ چیز جو ہے آپ کو واضح ہونی چاہیے. اور اگر کسی آیت میں اگر ایسا ہوگا کہ کچھ اختلاف ہوگا یا کوئی معاملہ ایسا ہوگا تو میں اس کا آپ کو الگ سے بتا رہا ہوں گا، تو وہ آپ ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن ہر چیز جو میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یاد کرنے کے اعتبار سے کریں. آیت کا ایک مجموعی فہم جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. اگر آپ کو ورڈ ٹو ورڈ آتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے،
جیسے جیسے ہم گرامر میں آگے بڑھیں گے تو کچھ سیدھے یا کچھ جو فریزز ہیں وہ آپ پہچاننے لگیں گے تو وہ انشاءاللہ آگے ہوگا. لیکن کم از کم آیت کا ایک مجموعی فہم جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیا بتا رہے ہیں یا ہم سے کیا مطلوب ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو کلاس میں تو ظاہر سی بات ہم چیزیں ڈسکس کریں, لیکن آپ کو خود بھی تھوڑا سا ریویژن کرنا پڑے گا, کیونکہ کچھ کلمات ہیں جو کہ آتے ہیں, کچھ بار بار آتے ہیں تو وہ آسانی سے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں, کچھ اردو میں قریب قریب ہوتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا آسان ہوتے ہیں, کچھ نئے ہوں گے ظاہر سی بات ہے تو وہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا ریپیٹیشن کر کے پریکٹس کر کے انشاءاللہ وہ کرنے ہوگے. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون. جی, قل کا کیا مطلب بتایا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ کہہ دیجئے, اور پھر آپ کے بعد پوری امت کو جو ہے وہ ایک طریقے سے ہدایت ہے اور گائیڈنس ہے کہ آپ ان کو کہیں حل, کیا یہ حل جو ہے وہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے, خاص کر ایسا سوال جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, من شرکائکم, شرکا جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ شریکن, پارٹنر, پارٹنرز, شرکائکم, کیا تمہارے پارٹنرز میں سے یا وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو کہ کیا کرے, من جو کہ یبدأ الخلق, یبدأ ابتدا کرے, بدأ یبدأ ابتدا کرے, شروع کرے, کس چیز کو شروع کرے؟ الخلق, جو تخلیق یا پھر مخلوق کو شروع کرے, ثم پھر یعیدہ کیا کرے اس کو اردو میں ایک ورڈ آپ نے سنا اعادہ کرے, اعادہ کس کو کہتے ہیں؟ لوٹانا. ٹھیک ہے, کہ پھر وہ اس کو لوٹائے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم وہ لوگ یا وہ چیزیں یا وہ مخلوق جن کو تم اللہ کے ہاں اللہ کے مقابلے میں شرکا ٹھہراتے ہو, ان میں سے کسی کے اندر بھی یہ طاقت ہے, کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ خلق کی ابتدا کرے اور پھر اس کو لوٹائے بھی. تخلیق کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہے مثال کے طور پہ آپ نے کرسی بنائی, اب کرسی آپ نے کیسے بنائی؟ آپ نے لکڑی سے بنائی. لکڑی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ آپ نے درخت سے لے لی. ٹھیک ہے, تو آپ نے کرسی تخلیق نہیں کی. اس کے لیے عربی میں اگر ورڈ استعمال ہوگا تو وہ صانع استعمال ہوگا, یصنع, کہ وہ کرسی کو بنا رہا ہے. خلق کا ورڈ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں. مخلوق معدوم تھی, اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا یعنی کہ اس کو عدم سے وجود میں اللہ لایا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ کیا تمہارے ان شرکا میں سے کسی کے پاس بھی یہ طاقت ہے کہ وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے آئے, اور پھر صرف یہی نہیں کہ اس کو پہلے آدم سے وجود میں لے آئے, بلکہ کیا کرے پھر اس کو, جس طرح انسان اپنی زندگی کو دیکھتا ہے کہ پہلے وہ کچھ نہیں ہوتا, پھر اس کو زندگی ملتی ہے, پھر زندگی کے بعد پھر اس کو موت ملتی ہے, اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پھر اس کو اٹھائے گا, یعنی پھر اس کو لوٹائے گا. تو نہ کہ صرف وہ آدم سے اس کو وجود میں لائے بلکہ وجود کے بعد اس کو ختم کر کے پھر واپس لوٹائے بھی. کیا تمہارے شرکا میں سے کسی کے پاس یہ پاور ہے؟ قل, آپ کہہ دیجئے اللہ, وہ اللہ ہی ہے جو کہ کیا کرتا ہے, یبدأ الخلق, وہ تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے, وہ مخلوق کو تخلیق بھی کرتا ہے, ثم یعیدہ, اور پھر وہ اس کو لوٹائے گا بھی. اور یہ چیز جیسے کہ پچھلے آیات میں گزرا تھا کہ تم دوسری مخلوق کے ساتھ دیکھتے ہو, ایک زمین ہوتی ہے چٹیل سی, وہ بنجر زمین ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے اور اس کے ذریعے وہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ زمین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اس کی یہ سائیکل تم اپنے سامنے دیکھتے رہتے ہو. تو اس طرح کوئی تم جانتے ہو کسی کو جس کے اندر یہ پاور ہو؟ آپ کہتے ہیں صرف اللہ ہی ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے, یہ قدرت ہے کہ وہ تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے پھر اس کو لوٹاتا بھی ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں, تؤفکون, تم پھیرے جا رہے ہو. آپ نے ویسے اف کا ورڈ سنا ہے؟ افک, حمزہ فا اور کاف. سورہ نور کے اعتبار سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے اعتبار سے ایک قصۃ الافک, انسان کو حق بات سے پھیرا جا رہا ہے. تو تؤفکون, تم کدھر پھیرے جا رہے ہو؟ حق بات تو یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی اس چیز پر قدرت رکھتا ہے, پھر تم کس طرف پھیرے جا رہے ہو, تم کس طرح جو ہے وہ دوسروں کو اس کا شریک بنا رہے ہو. ایک یہ کرائٹیریا ہو گیا. دوسرا کیا کرائٹیریا دیا؟ قل هل من شرکائکم, پچھلی والی آیت کا ہی پیٹرن ہے, آپ ان سے کہیے یا آپ ان سے پوچھیے کہ کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے, من, وہ جو کیا کرے, یہدی الی الحق, جو کیا کرے, یہدی, جو ہدایت دے, الی الحق, حق کی طرف. قل اللہ یہدی للحق, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو, کیا افمن یہدی الی الحق, کیا وہ جو کہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے, احق, احق زیادہ حقدار ہے, ان یتبع, یتبع میں اتباع کا لفظ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. آپ ان سے پوچھئے کہ وہ جو کار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, ام من لا یہدی, یا وہ جو کہ, اچھا یہاں پہ ہے یہدی, یہدی نہیں ہے, یہدی, ہدا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا. ٹھیک ہے, آپ زیادہ
حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، من لا یہدی، یا وہ خود بھی ہدایت نہیں پاتا، یہدی الی الحق ان یتبع، زیادہ حقدار ہے اس چیز کا کہ اس کی اتباع کی جائے، ام لا یہدی الا ان یہدا، یا پھر وہ جو کہ خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. فما لکم، ما لکا جو ہے نا یہ ایک ڈانٹنے کا طریقہ ہے، تحذیر کہلاتے ہیں کہ ما لکا تمہیں کیا ہو گیا ہے، فما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیف کا مطلب کیا ہوتا ہے کیسے، کیسے تحکمون تم حکم کرتے ہو یا تم فیصلہ کرتے ہو. یہ تمہارا کیسا فیصلہ ہے کہ اصل تم نے پیچھے اقرار بھی کیا کہ اصل رازق مالک خالق سب کچھ اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب عبادت کی بات آتی ہے، الہ بنانے کی بات آتی ہے، تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو. جب سسٹمز کی بات آتی ہے تو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نظام کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہو. یہ جن کو تم نے شرکا بنایا ہوا ہے یہ تو خود کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتے. تخلیق کیا، یہ تو تمہیں کسی حق کی طرف ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو خود ہدایت کے محتاج ہیں. تو تم یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی پیروی کر رہے ہو؟ اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، ایک ہوتا مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز بنائیں اور آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بناتا، تخلیق کیا، دنیا بنائی، جیسے ایک سوچ ہے نا، یعنی کچھ لوگوں کا کیا ماننا ہے کہ ہاں ایک خدا ہے، ایک رب ہے جس نے مخلوق کو بنایا اور پھر کیا کیا، مخلوق کو چھوڑ دیا، ایک سسٹم بنا دیا اور پھر اس سسٹم کو چھوڑ دیا کہ اب تمہیں جو کرنا ہے کرو، اور وہ اس میں انٹروین نہیں کرتا، وہ کوئی فیصلے نہیں کرتا، وہ کچھ کہتا نہیں ہے کہ تم ایسا کرو تم ایسا کرو. یہ بھی ایک سوچ ہے انسانوں میں کہ اللہ نے مخلوق کو بنایا، وہ مانتے ہیں کہ ہاں ہمارا خالق ہے، لیکن اس کا ہم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. اس نے بنا کے چھوڑ دیا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، جیسے تمہیں اپنا نظام بنانا ہے، کچھ چیزیں میں نے نیچرلی سیٹ کر دی ہیں تمہارے لیے، باقی تمہاری جو مرضی ہے کرو. اگر اللہ اس طرح کرتا تو یہ مخلوق کے ساتھ ظلم ہوتا. کیوں؟ آپ کوئی بھی فون یا کوئی بھی آپ مثال کے طور پہ کوئی چیز خریدتے ہیں، خاص کر کوئی ٹیکنالوجی کی کوئی چیز خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ لازمی طور پہ کیا آتا ہے، ایک مینول آتا ہے کہ آپ نے اس چیز کا استعمال کرنا کیسے، یہ تو آپ کو بتایا جائے، کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر ہم تخلیق کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ اگر مخلوق کو بنا کے چھوڑ دیتا تو مخلوق کو کیسے سمجھ میں آتا کہ مجھے پانی کے اندر رہنا ہے یا زمین کے اندر رہنا ہے، مجھے ہوا میں اڑنا ہے یا مجھے زمین کے اندر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو بنایا تو اس مخلوق کو پیدائش سے ہی کچھ ہدایت دی. آپ ہر مخلوق کے اندر، جانوروں کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کو فطرتاً کچھ چیزوں کی پہچان ہے، ان کو فطرتاً کچھ چیزوں کی تمیز ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور ان کو یہ نظام کسی نے سکھایا نہیں ہے، کسی نے اسکول بھیج کے کالج بھیج کے ان کو ٹریننگ نہیں دی کہ اے پرندے تو نے یہاں سے لے کے وہاں تک جانا ہے، وہاں پہ تجھے وہ غذا ملے گی، اس موسم میں ادھر جانا ہے، اس موسم میں ادھر جانا ہے. اللہ نے ان کو یہ ہدایت دی ہے. اور اسی طرح انسان کو بھی کچھ ہدایت فطرتاً دی ہے. فطرتاً کیا ہدایت دی ہے؟ اپنے وجود کے اعتبار سے کہ وہی ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پیرنٹس یا اس کا انوائرمنٹ جب اس کو ادھر ادھر بہکاتا ہے. تو ایک ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر فطرتاً رکھی. اور پھر صرف یہی نہیں، کیونکہ یہ نظام بھی اللہ نے بنایا نا کہ بچے کو گمراہ کر دیا جا سکتا ہے. تو ایک بچہ ہو سکتا ہے بعد میں کہے کہ اے اللہ میری کیا غلطی تھی، مجھے تو میرے والدین نے گمراہ کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہدایت کے لیے اور ذریعہ بھی دیا کہ ایک پورا مفصل جو ہے وہ دین دیا، نظام دیا، جس کے رسول بھیجے کہ بھائی یہ لو سارا کے سارا نظام، پوری زندگی کس طرح گزارنی ہے، میں تم سے کیا چاہتا ہوں. اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، کہ ہم کسی بھی قوم کو جو ہے عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم ان کے اندر رسول نہ بھیج دیں. کیونکہ اگر ہم رسول نہیں بھیجتے، اگر ہم ان پہ حجت اہتمام نہیں کرتے تو کل کو دعویٰ کر سکتے ہیں، کریں گے نہیں لیکن کر سکتے ہیں. تو اس حجت کو بھی ختم کرنے کے لیے کہ رسول کو بھی بھیج دیا، تو یہ اللہ کی ہدایت کا ایک حصہ ہے. اس نے ہمیں کسی بھی موقع پہ کسی بھی جگہ پہ چھوڑا نہیں. بھائی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی ہدایت دی. اب وہ جو تمہیں ہر حق کی طرف ہدایت دے رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی تمہیں کسی ایسی چیز کا فیصلہ نہیں دیا، کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جو کہ حقیقتاً تمہارے لیے نقصان دے ہو، بلکہ ہر جس چیز کا اس نے تمہارے لیے فیصلہ دیا ہے اصل میں تمہارا ہی اس میں فاصلہ ہے، تمہارے لیے ہی اس میں فائدہ ہے. تم اس کو چھوڑ کے کدھر ادھر جا رہے ہو. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، وما يتبع اتباع کرنا. ماں کا یہاں پہ مطلب ہے نفی کا، کہ یہ نہیں اتباع کرتے. کون نہیں اتباع کرتے؟ اکثرهم، ان کے جو اکثریت ہے، کہ ان کی جو اکثریت ہے وہ نہیں اتباع کرتی، نہیں فالو کرتی، نہیں پیروی کرتی، مگر کس چیز کی؟ ظنن، مگر اپنے گمانوں کی، کہ ان کا گمان ہے، ان کا خیال ہے. اور ان کا اکثر یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ یہ ان کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ ان کے آباء و اجداد کا چلا آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایسے کر رہے تھے تو ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، انہوں نے اس سسٹم کو بنا دیا تھا اب ہم بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. تو ان میں سے اکثر کیا کرتے ہیں، وہ انہی خیالات اور انہی گمانوں کے، میرے خیال میں ایسا ہے، مجھے یہ صحیح لگتا ہے، میرے خیال میں تو ایسا ہونا چاہیے، میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آج کل ہم مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپس سے بات کر رہے تھے، میرا نہیں خیال کہ دین میں ایسا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ شریعت ہمیں یہ گائیڈ لائنز دیتی ہوگی. بھائی آپ بات اگر کریں تو آپ علم کی بنیاد پہ کریں نا، کہ کہاں اللہ نے ایسا کہا، کہا آپ خیال کس طرح دے رہے ہیں.
میں اور آپ کون سے ایسے قلب سلیم والے ہیں یا ایسی فطرت سلیمہ والے ہیں کہ ہماری ہر سوچ یا ہر فیصلہ جو وہ شریعت کے مطابق ہے. اب اس میں اگر میں اپنے خیالات لانے لگوں, اور اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں لوگ ہیں, آپ کو ہمیں نہیں پتا ہوتا واقعات کہ شریعت کے اس معاملے میں کیا گائیڈ لائنز ہے, لیکن ہم کہتے ہیں میرا خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے اکثریت کیا کرتی ہے, وہ نہیں فالو کرتی سوائے یہ کہ اپنے گمانوں کی. اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, کہ یہ جو ظن ہے, یہ گمان جو ہے ان کا, لا یغنی, نہیں ان کو کیا کرتا, فائدہ نہیں دیتا. غنی کا ویسے مطلب کیا ہوتا ہے, بے پرواہ. ان کو یعنی امیر کو غنی کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے, وہ غنی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی بھی ذات غنی ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ ظن جو ہے ان کو بے پرواہ نہیں کرتا اصل میں, یعنی کہ فائدہ نہیں دیتا کسی طرح کا, من الحق, حق میں سے, شیئن, کچھ بھی. کہ یہ جو اپنی عقل لڑاتے ہیں, اپنے طریقے سے نظام بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا یہ جو گمان جو ہے وہ ان کو کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کیا ایک رول دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے تو تم کیا کرو, اس کی تحقیق کرو. ہمارا اکثر آج کل کا جو نظام ہے وہ کس چیز پہ بیس کرتا ہے, کہ آپ نے بس بات سنی اور آگے پھیلا دی, اس پہ خود بھی عمل اس طرح شروع کر دیا اور آگے بھی پھیلا دی. ابھی ہر طرح کی جو بھی معاملہ, دین کا معاملہ آتا ہے اس میں بھی سنی سنائی باتیں آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں. نیوز کی بات آتی ہے, اس میں بھی پھر کلیریفیکیشن آتی ہے کہ یہ بات جو وائرل ہو گئی ہے یہ اصل میں حق نہیں ہے. تو سوال یہ کہ ایک مسلمان سوسائٹی میں ایک چیز اس کی تحقیق نہیں کی آپ نے, وہ وائرل کیسے ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کیا ہے اس اعتبار سے, کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی بات کو سنے اور اس کو آگے پھیلا دے بغیر اس کی تحقیق کیے, کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں, اس نے پھیلا دی. اور ہم سوشل میڈیا کا آج دیکھ لیں گے ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس بات آئی اور اچھا کہتے بھی کیا ہے کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ, یعنی میں نے جیسے آئی تھی ویسے میں نے آگے پھیلا دی. بھائی آپ خود تو تحقیق کر لو. اور خاص کر اگر دین کا معاملہ ہے, کوئی ریفرنس آپ کو لکھا ہوا نہیں مل رہا, اتنے سوالات آتے ہیں کہ یہ بتا دیں یہ بات صحیح, بھائی بتائیں کیسے, کہ کوئی ریفرنس ہو تو چیک کریں نا. اب بس صرف بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بات ہے, اس کو کیسے چیک کریں؟ تو یہ بات کہ یہ جو ظن کی جو اتباع ہے یہ مسلمانوں کے لائق نہیں ہے, کیونکہ مسلمانوں کے پاس حق ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون, ان اللہ, بے شک اللہ جو ہے وہ علیم, خوب جاننے والا ہے. کس بارے میں جاننے والا ہے؟ بما یفعلون, اس کو جو وہ کرتے ہیں. اچھا, ظن کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, ایاکم والظن, کہ تم اپنے آپ کو ظن سے جو ہے وہ بچا کے رکھنا. فإن الظن اکذب الحدیث, کہ جو گمان جو ہوتے ہیں یہ اکثر جو ہے یہ جھوٹی ترین باتوں میں سے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو گمان سے مراد یعنی ایک ایسا معاملہ جس کی نہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے, نہ کوئی نقلی دلیل ہے, نہ شریعت سے تمہارے پاس کوئی گائیڈ لائنز ہے, پھر بھی تم اس معاملے کو کیے جا رہے ہو. شیخ تو کبھی ایسے لوگ بولتے ہیں کہ ایک ایسے پیریڈ آف ٹائم سے گزرتے ہیں اور دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم یہ صحیح ہدایت ہے, لیکن نہیں, اسی طرح تو کچھ لوگ. اگر ہو سکے تو اس سوال کو تھوڑا سا آپ ریفریز کر دیں, مجھے اس سوال کو سمجھنے میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے, اگر آپ پلیز ریفریز کر دیں تو شاید سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جزاک اللہ خیر. ان اللہ علیم بما یفعلون, بے شک اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو یہ لوگ کرتے ہیں. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ, ما کانا, اور نہیں ہے, هذا القرآن, یہ قرآن, کیا کہ ان یفترا, افترا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھڑنا, جھوٹی بات گھڑ لینا. افترا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, جھوٹی بات گھڑ لینا. قرآن یہ جو قرآن ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو گھڑ لیا جائے من دون اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس سے. یعنی یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے اس کی تم شان دیکھو گے تو تم یہ پہچان لو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس طرح کا کلام نہیں لا سکتا. اور کیا ہے؟ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي, تصدیق اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ تکذیب. ایک ہے صدق, سچ, اور کذب, جھوٹ. تصدیق کہتے ہیں کنفرم کرنا, ہاں میں ہاں ملانا, بات کو سچا ماننا. ایک چیز کو سچا ماننا کہتے ہیں تصدیق. میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں, یعنی آپ جو بات کہہ رہے ہو میں اس کو سچا مانتا ہوں. اور کذب ہے جھوٹ, اور تکذیب کیا ہے؟ اس کو جھوٹا ماننا. ٹھیک ہے, میں آپ کی تکذیب کرتا ہوں, یعنی آپ جو بات کہہ رہے ہو میں مانتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. تو یہ قرآن کیا ہے؟ تصدیق الذی بین یدیہ, یہ اسی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے شریعتیں بھیجی ہیں, پہلے جو کتب بھیجی ہیں, یہ قرآن ان کی تصدیق ہے. کیا مطلب کہ یہ کوئی عجیب معاملہ نہیں ہے, نیا معاملہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ عجیب کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ پچھلی جو ہے وہ قوموں کے ساتھ نہیں کیا ہے. تمہیں بھی پتا ہے کہ اہل الکتاب کو تم بھی جانتے ہو, جو قریش تھے مکہ کے, وہ بھی پہچانتے تھے کہ یثرب میں جو ہے وہ کون ہے؟ یہودی ہیں. اور یہودی کون ہے؟ اہل کتاب ہیں, کہ ان کے پاس جو ہے وہ اور کتابوں کو بیچتے ہیں. تو یہ کتاب قرآن کوئی نئی چیز اس اعتبار سے نہیں روکا ہے
منع کیا ہے ان سب کی مطلب ہوتا ہے بچنے کا. یہ عربی میں فریز استعمال ہوتا ہے ڈرانے کے لیے. جیسے اگر مثال کے طور پہ شیر آ رہا ہو نا تو آپ کہیں گے اسدا کہ بچ جاؤ شیر سے, ڈر جاؤ شیر سے. یہ اصل میں ایا کا جو ہے وہ ٹیکنیکلی ایک پروناؤن ہے, ٹھیک ہے. اب اس پروناؤن کو کس طرح کہاں استعمال کیا جاتا ہے الگ, ٹھیک ہے, تو اس کا ایک الگ معنی ہے. تو اس طرح جب الگ سے استعمال ہو رہا ہے ایاکم اور اس کے آگے پیچھے کوئی فعل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ڈرانے کے لیے بچ جاؤ, وزنا اور یعنی زن سے بچ جاؤ. بیچ میں جہاں نیٹ ڈسکنیکٹ ہوا ہے سر ترجمہ بھی بتا دیں جی, اس کا. کیا اس حدیث کا ایاکم وظنا, تم زن سے بچ جاؤ, ان الظن اکذب الحدیث, کیونکہ بے شک زن جو ہے, گمان جو ہے, وہ جھوٹی باتوں میں سے ہے. یہ زن جو ہے فعل نہیں ہے, یہ اصل میں آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ ایک فعل محذوف ہے. جب صرف یہ ضمیر ہے نا, دیکھیں جب آپ کو کسی سے وارن کرنا ہوتا ہے نا, اصل میں جب کسی سے وارن کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں, کسی کو اگر کوئی اچانک سے گر رہا ہو تو آپ کیا آواز نکلتی ہے, آپ مثال اگر کوئی بچہ ہے گر رہا ہو آپ کے سامنے گر رہا ہو, آپ کیا بولیں گے اس کو, کیسے روکیں گے؟ آپ ادھر بولیں گے میرے پیارے بیٹے بات سنو, آپ اچانک سے ایک فریز بولیں گے جس کی تفصیل نہیں بیان کریں گے. تو اسی طرح کسی کو کسی چیز سے وارن کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ تفصیل جو ہے وہ محذوف ہو جاتی ہے, صرف پہلے ایک شاؤٹ کیا تھا ایاکا اور پھر آگے اس کو بتایا جاتا ہے کہ کس چیز سے کہہ رہے ہیں آپ, ایاکا وظنا, کہ زن سے بچ جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ عربی میں ایک کہنے کا طریقہ ہے, اس میں اصل میں جو فعل ہے وہ محذوف ہے, یعنی وہ مینشن نہیں کیا جاتا, اور اس کو مینشن نہ کرنا جو ہے وہ اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ فعل جو ہے وہ ڈرانے کے لیے, اس کو خوف دلانے کے لیے آ رہا ہے. اچھا, یہ والی آیت جو تھی وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ, اور نہیں ہے یہ قرآن یہ کہ اس کو گھڑ لیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور جانب سے, بلکہ یہ کیا ہے ولکن تصدیق الذی بین یدیہ, بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس چیز کی جو کہ آپ سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے, وتفصیل الکتاب, اور یہ تمام جو احکامات ہیں ان کی تفصیل ہے, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, من رب العالمین, یہ رب العالمین کی جانب سے ہے, ٹھیک ہے جی. ام یقولون افتراہ, ام کا مطلب ہوتا ہے یا پھر کیا, سوال کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں, وہ سب کہتے ہیں, کیسے پتا چلا؟ یہ آگے جو آخر میں واو نون ہے نا, یہ آتا ہے کس چیز کے لیے, عام طور پہ جمع کے لیے, پلورل کے لیے, کہ وہ سب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, افتراہ, گھڑ لیا ہے اس کو. کس نے گھڑ لیا ہے اور کس کو گھڑ لیا ہے, یعنی وہ کیا کلیم کر رہے ہیں یا الزام باندھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے, یعنی یہ کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے, لیکن اصل میں انہوں نے خود بنا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک انسان جو ہے وہ ایسا کلام لا سکتا ہے, تو پھر کیا کرو, قل, آپ ان کو کہہ دیجئے, فاتو, کہ تم لے آؤ, کیا لے آؤ, بسورۃ مثلہ, اس کی طرح کی کوئی ایک صورت بھی لے آؤ, اور اس بات کو پورا کرنے کے لیے کیا کرو, ادعو ودعو, اور کیا کرو, ادعو, پکارو. کس کو پکارو, من استطعتم, ہر اس کو جس کی تم استطاعت مینس کیپیسٹی, کیپیبلٹی, جس کی آپ کے پاس کیپیسٹی ہو پکارنے کی, آپ اس کو بلا لو اس کام کے لیے. جو آپ کی ریسورس میں آتا ہے آپ ہر اس شخص کو بلا لو, اس ذات کو بلا لو, لیکن کس کے علاوہ, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جس کو پکارنا ہے پکار لو. قل فأتوا بسورة مثله. اب آ رہی ہے جی, آ رہی ہے, نہیں آ رہی, آ رہی ہے, اوکے. قل فأتوا بسورة مثله, تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم لے آؤ اس کی جیسی کوئی ایک سورت بھی, وادعوا من استطعتم, اور پکار لاؤ ہر اس ذات کو جس کی تمہارے پاس استطاعت ہو, جس کو تم چاہو, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, اگر تم سچے ہو تو. ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے اور, انگلش والا جو اور ہوتا ہے یا کا, ٹھیک ہے. اور جب سینٹینس کے شروع میں اس طرح اگر استعمال ہو تو اس کا مطلب کیا کا بھی ہو سکتا ہے, حل, یعنی کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم نے گھڑ لیا ہے. اگر ایسی بات ہے, اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں, تو ان کو کہو کہ بہت سارے فریزز ہیں جو کہ استعمال ہو, نہیں ایسا کچھ نہیں. اچھا, یہ جو دعویٰ بات سنیں, احسان سیلیں, اور
ہم یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو پھر آپ ان سے کہتے اگر تم ہو سچے. اچھا یہ جو چیلنج ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا چیلنج دیا تھا کہ مثل ھذا القرآن، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اس جیسا ایک اور قرآن لے آؤ. قرآن لانے سے تو وہ عاجز رہے. پھر کیا کہا ایک نہیں کتنی 10 بعشر سور مثلی، کہ اس کی جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اور پھر 10 بھی نہیں تو کم از کم ایک صورت ہی لے آؤ جو کہ اس کے جیسی ہو. اچھا اب ایک یہ دعویٰ نان مسلم کر سکتے ہیں نا کہ بھائی آپ لوگ تو مسلمان ہو، ہم تو کچھ بھی اگر لائیں گے تو آپ لوگ نہیں مانو گے بھائی یہ تو اس کے جیسا نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے ایسا کلام لانے کی، جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی یہ تو قرآن کی طرح کا ہے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے کہ آپ مسلمان ہی منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کے جیسا نہیں ہے. تو اصل میں تو کوئی الگ ہو جو منع کرے نا. تو اس کی بات یہ کہ جو بھی اس طرح کی بات آئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک یہ صرف مسلمانوں نے ایکنالج نہیں کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ غیر انسانی کلام ہے، بلکہ اس وقت کے جو نان مسلمز بھی تھے اور اب کے بھی جو نان مسلم عرب ہیں جو عربی زبان پہ مہارت رکھتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ یہ بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکا. اس کے جیسے کلمات، اس کے جیسا معنی، جو اس کے جامعیت ہے، اس کے جیسا نظم سے مراد کلمات کا آپس میں ربط، ان کی ارینجمنٹ، اس کی پروننسیشن وغیرہ، اس کے مقابلے میں کوئی انسانی کلام جو ہے وہ نہیں آ سکتا. بل کذبوا، بلکہ کیا کیا کذبوا تکذیب جو ہے، تکذیب کذبوا، انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے انکار کیا. دے ریجیکٹڈ. کس چیز کا انکار کیا؟ بما لم یحیطوا بعلمہ. انکار بھی کس چیز کا کر دیا؟ یحیطوا میں اردو جیسا ورڈ کوئی سنا ہے آپ نے؟ احاطہ کرنا، اس کو سراؤنڈ کرنا، اس کو گراسپ کرنا. انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا جس کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا تھا، یعنی جس کا علم ان کو صحیح طرح پتہ ہی نہیں تھا. ایک چیز تو یہ نا کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہو اور آپ انکار کریں. مثال کے طور میں آپ کو کہوں یہ اے سی جو ہے وہ اس کمپنی کا ہے اور آپ کو اے سی کے بارے میں معلومات ہو اور آپ کہنا یہ اس کمپنی کا نہیں ہے. میں کہوں یہ اتنے ٹن کا ہے اور آپ کو اسی کے بارے میں پتہ، آپ کہنا اتنے ٹن ہے. ایک ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور آپ سامنے والے کے دعوے کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز جس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا بھی یہ انکار کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اس کی ہدایت دے رہا ہے کہ بھائی سمجھ جاؤ اس بات کو، یہ معاملات ایسے ہیں تم نہیں جانتے، یہ غیبی امور ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ اس کو جانے بغیر ہی جو ہے انہوں نے اس کا انکار کر دیا. ولما یأتہم تأویلہ، ولما یأتہم، ابھی تک جو ہے ان کے پاس نہیں آئی تھی تأویلہ، اس کی حقیقت. اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدے کیے ہیں ابھی تک، یعنی عذاب کے اعتبار سے جو ان سے وعدے کیے ہیں ابھی تک، تو اللہ تعالیٰ نے ان عذابوں کو بھیجا بھی نہیں ہے اور انہوں نے ابھی سے ان کا انکار کر دیا ہے. یعنی ان کو بولا جا رہا ہے کہ اگر تم ان چیزوں کا انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ کر دے گا، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ انکار کیے جا رہے ہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم، کذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، اسی طرح کذب جھٹلایا الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو کہاں تھے، من قبلہم ان سے پہلے تھے. اچھا اب ان سے پہلے اگر جھٹلایا تھا لوگوں نے تو آگے والوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ کہ فانظر، انظر، کیا کریں؟ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ ان انکار کرنے والوں کا، ان ظلم کرنے والوں کا عاقبہ انجام کیسا تھا، یہ خود دیکھ لیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ شخصیات کو بھی جو ہے وہ انسانوں کے لیے ایک بنایا ہے نا ماڈل. مثال کے طور پہ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا ہم کیا کریں گے؟ یوم ننجی کا بھی بدنی کا، کہ ہم تمہارے جسم کو نجات دیں گے. کیوں نجات دیں گے؟ تاکہ وہ بعد والوں کے لیے جو نشانی بن جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو عذاب دیے اور ان عذاب، یعنی اس قوم کو تو ختم کر دیا لیکن ان کے آثار باقی رکھے. کیوں؟ تاکہ جب دوسرا شخص دیکھے تو وہ اس سے عبرت پکڑے کہ تم دیکھو کہ یہ قوم جس نے اللہ کا انکار کیا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، یا جس نے کوئی خاص ایک گناہ ایسا کیا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ عذاب دیا، تو عقل مندی کی بات تو یہ کہ تم دوسرے کی غلطی سے سیکھ لو. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم کوئی ایسی بستی تمہیں ملتی ہے کہ جس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا تھا، تو تم اس کو ایک آرکیولوجیکل سائٹ بنا کے اس کو ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیتے ہو کہ وہاں جا کے ہم تفریح کریں، وہاں جا کے ہم تصویریں کھینچیں اور اس کے ذریعے ہم پیسے کمائیں. اس چیز کا اصل مقصد کیا تھا؟ کہ عبرت حاصل کرو کہ ان کے جو اعمال تھے، ان کے جو کرتوت تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ کیا کیا. لیکن تم ان سے کوئی نصیحت حاصل کرنے کے بجائے تم انہی کے طریقے کاروں پہ چل رہے ہو، بلکہ تم ان سے آئیڈیاز لے کے تم ان کے والے کام کرنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم نے کوئی برائی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے اس برائی کی وجہ سے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا اور ان کا عمل ان کے ساتھ جو ہے ختم ہو گیا. لیکن تم نے جب جانا تو تم نے ان کے برے والے کام کرنا شروع کر دیا. یہ کیسی سمجھداری کی بات ہے؟ تمہیں اگر بتایا جا رہا ہے، تمہیں دکھایا جا رہا ہے کہ ایسی قوم ہے جن کو تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب دیا ہے، تمہیں تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیسا تھا.
اور کیا کیا انجام تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتھر والی ہوائیں بھیجی, کہیں پہ ان قوموں کو غرق کر دیا, کہیں پہ کوئی بہت زور کی چیخ آ گئی جس نے ان کو آ پا لیا, کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بستی کو زمین کے اندر ڈال دیا. اچھا یہ جو زیادہ تر یہ عذاب ہیں, پتھر کی ہوا آنا, کوئی ایسی چیخ آ جانا جس سے پوری قوم ہلاک ہو جائے, پوری بستی اٹھا کے زمین پہ پلٹ دی جائے, اگر آپ سوچیں تو کیا وہ قوم جو ہوگی اس نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا ہم پریڈکشن کرتے ہیں کہ یار اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص مجھے مارنے آئے گا تو کس طریقے سے مارے گا. کچھ ہوتے ہیں نا ہمارے پاس لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی ایک شخص مثال کے طور پہ مجھے گولی مار سکتا ہے, مجھے گاڑی سے ہٹ کر سکتا ہے, مجھے اس طریقے سے مار سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے عذاب دیا؟ ایسے طریقے سے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ ان کے بیٹے نے کیا کہا تھا کہ میں کیا کر لوں گا, پانی آ رہا ہے زمین سے, اوپر سے بھی آ رہا ہے نیچے سے, میں اوپر سب سے جو اونچی جگہ ہے وہاں تک پہنچ جاؤں گا, آج تک وہاں پہ کبھی پانی نہیں آیا, لیکن پھر بھی نہیں بچ سکا. ہم بھی کیا سوچتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا جو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ہوگا, اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو ذات جو اس چیز کا حکم دے رہی ہے وہ ان ریسورسز پہ, یہ ان پاسٹ پریسیڈنٹس پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. جب اس کا حکم آتا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ نئی نئی طرح کی جو بیماریاں آ جاتی ہیں, سوال یہ بیماریاں کہاں سے آتی ہیں, یہ پہلے کیوں نہیں تھی؟ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ کا اور میرا دماغ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. اس بستی والوں نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر کب آتے ہیں, کب ایسا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے پوری بستی کو اٹھا لیا گیا ہو. لیکن بات یہ کہ اگر اللہ پکڑنے پہ آئے تو پھر ہمارے کوئی وسائل ایسے نہیں جو ہم بتا سکیں. اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا مثال کے طور پہ کورونا کا جو معاملہ تھا کہ پوری دنیا ایک طریقے سے سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے, آپ کچھ کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا, جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو عذاب دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل سیروا فی الارض, تم زمین میں پھیلو گھومو, لیکن کیا کرو, ان چیزوں کو دیکھو, اور اس کی صرف ظاہریت کو مت دیکھو بلکہ اس کے پیچھے جو میسج تمہیں حاصل کرنا ہے تم اس کو دیکھو, کہ یہ جو آیات ہے میری کہ میں نے کس طرح قوموں کو تباہ کیا ہے, اور کیوں تباہ کیا ہے, کیونکہ یہ میری نافرمانی کر رہے تھے. تو تم کس طرح اس بات سے بالکل مطمئن ہو کے بیٹھے ہو کہ تم نافرمانی کیے جا رہے ہو اور میری طرف سے تمہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سود اپنے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں, افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو. بات ساری کیا ہے کہ ان نشانیوں کو اللہ تعالیٰ آگے بھی آئے گا کہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے وہ آنکھیں, وہ نظر اور وہ دل چاہیے کہ ہم اس کی ظاہریت سے نکل کے اس کی جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آن لائن جو ہے وہ آج ڈسکنیکٹیوٹی زیادہ رہی ہے, اس لیے ہم آگے پھر نہیں بڑھے ہیں. آیت نمبر 39 پہ ہی ہم رکے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کو پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے. اچھا ایک سیکنڈ سر, امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی کلاس سے انٹرنیٹ کا ایشو کم ہو جائے گا. تو نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ ہم گرامیٹیکل ایسپیکٹ کو بھی تھوڑا سا پھر کلاس کے اینڈ میں جو ہے وہ